بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یطع اللہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، یطیع اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ جنات تجری، وہ داخل کیا جائے گا جنت میں، تجری من تحتها الانہار، جس میں بہتی ہے نہریں نیچے سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں، وذالک الفوز العظیم، اور یہ کامیابی ہے بڑی۔ ومن یعص اللہ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ، اور آگے بڑھے گا اللہ کی حدود سے، یدخلہ نارا، وہ داخل کیا جائے گا آگ میں ہمیشہ کے لیے، فیہا اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلت کا۔ رکوع نمبر 1 سے یہاں تک 14 آیتوں تک اللہ نے جو میراثیں بیان فرمائی وہ 5 میراثیں بیان فرمائی، یعنی ورثہ کی قسمیں پچھلی آیت میں بیان فرمائی کہ ورثہ کی جو وارثین ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ذوی الفروض، دوسری ہے عصبہ، اور تیسری ہے ذوی الارحام۔ اب ذوی الفروض کسے کہتے ہیں، عصبہ کسے کہتے ہیں، اور ذوی الارحام میں کون لوگ شامل ہیں؟ تو اللہ نے شروع سے یہاں تک جو میراثیں بیان فرمائی وہ 5 ہے: بیٹا، بیٹی اور ماں باپ، اور زوج اور زوجہ یعنی میاں بیوی، اور اخیافی بھائی بہن، ماں شریک بھائی بہن جو ہم نے کل سبق میں پڑھا۔ ان 5 کو ذوی الفروض اور حصے دار کہتے ہیں۔ ان 5 میراث کو بیان فرما کر اللہ نے تاکید فرما دی کہ یہ حکم ہے اللہ کا، اس کی تعمیل ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کس نے اطاعت کی، کس نے نافرمانی کی، کس نے میراث، وصیت اور قرض میں حق اور انصاف کے موافق کیا، اور کس نے بے انصافی کی اور ضرر پہنچایا، یا باقی ظلم و بے انصافی کی سزا میں تاخیر ہونے سے کوئی دھوکہ نہ کھائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حلم بھی بہت کامل ہے۔ ذوی الفروض کے سوا جن کا بیان اس رکوع میں گزرا، ایک دوسری قسم کے وارث ہیں جن کو عصبہ کہتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی حصہ یعنی نصف یا ثلث یا سدس وغیرہ یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ ذوی الفروض کو دینے کے بعد جو بچے گا، جو فاضل ہوگا، جو بچ جائے گا میراث میں سے، تو وہ ان کو ملے گا، یعنی عصبہ کو ملے گا۔ اور اگر کسی کے عصبہ ہو اور ذوی الفروض میں سے کوئی نہ ہو تو اس کا تمام مال عصبہ کو ملے گا، یعنی ذوی الفروض میں سے کوئی بھی نہ ہو، بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، ماں باپ میں سے کوئی نہیں، اخیافی بہن بھائی نہیں، تو پھر عصبہ کو وہ تمام مال ملے گا۔ اور اگر دونوں ہوں ذوی الفروض کو، پھر دینے کے بعد جو مال بچے گا وہ عصبہ کو دیا جائے گا، اور اگر کچھ مال نہ بچا تو عصبہ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب عصبہ کون لوگ ہیں؟ عصبہ اصل میں تو وہ ہیں جو مرد ہو، عورت نہ ہو، اور اس میں اور میت میں عورت کا واسطہ بھی نہ ہو، یعنی اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ بیٹا اور پوتا ہے۔ دیکھیں، باپ، پہلے دادا، پھر باپ، پھر بیٹا، پھر پوتا، تو اس میں عورت کا کہیں پہ بھی واسطہ نہیں آیا۔ تو پہلے درجے میں آتے ہیں بیٹا اور پوتا، دوسرے درجے میں آتے ہیں باپ، اور دوسرے درجے میں باپ اور دادا، تیسرے درجے میں بھائی اور بھتیجا، چوتھے درجے میں چچا اور چچا کا بیٹا یا اس کا پوتا۔ اگر کئی شخص ہوں تو جو میت سے قریب ہے وہ مقدم ہوگا، اسے میراث ملے گی، جیسے پوتے بھی ہیں اور بیٹا بھی ہے، تو پوتے سے جو ہے بیٹا مقدم ہوگا، بیٹے کو میراث ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی اگر کئی لوگ ہیں۔ اور پھر اسی طرح بھتیجے سے بھائی مقدم ہے، اور پھر ستیلے سے سگا مقدم ہے،
یعنی اگر سگے بھی رشتہ دار ہیں، ستیلے بھی ہیں، تو سگے کو دیا جائے گا۔ اور ان چاروں کے سوا اولاد میں اور بھائیوں میں مرد کے ساتھ عورت بھی عصبہ ہوتی ہے۔ ان چاروں میں تو عورت عصبہ نہیں ہوتی، لیکن ان چاروں کے علاوہ جو عصبہ ہو، یعنی بیٹے کے ساتھ بیٹی، بھائی کے ساتھ بہن بھی عصبہ ہوگی، اور یہ عصبہ اصلی نہیں ہے بلکہ غیر اصلی ہے، اور اولاد اور بھائیوں کے سوا عورت عصبہ نہ ہوگی۔ مثلا اگر چچا کا بیٹا عصبہ ہے مگر اس کے ساتھ ہو کر چچا زاد بہن عصبہ نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں قسم کی جو ابھی بیان ہوئی، یعنی ذوی الفروض اور عصبہ کے سوا جو لوگ ذوی الفروض میں شامل ہیں، جیسے پہلے بتا دیا بیٹا بیٹی جن کے اللہ نے حصے قرآن میں مقرر فرمائے، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں جن میں عورت کا واسطہ نہ آتا ہو، بیٹا پوتا، پھر باپ دادا، یہ سب، ان کے علاوہ ذوی الفروض بھی نہ ہو، وہ عصبہ بھی نہ ہو، تو جو بچے وہ ہوں گے نواسہ، نانا، بھانجا اور ماموں، خالہ اور پھپھی اور ان کی اولاد، تو یہ کہلاتے ہیں ذوی الارحام۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وارث کی تیسری قسم ذوی الارحام ہے، یعنی ایسے قرابت والے کہ ان میں اور میت میں عورت کا واسطہ ہو، اور ذوی الفروض میں ان سے نہ ہو وہ، اور عصبہ میں بھی نہ ہو، تو جیسے نواسہ، نانا، بھانجا، ماموں، خالہ، پھپھی اور ان کی اولادیں۔ جب کسی میت کے ذوی الفروض اور عصبہ میں سے کوئی نہ ہوگا تو اس کی میراث ذوی الارحام کو ملے گی۔ اللہ نے فرما دیا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ تمام احکام مذکورہ اللہ نے حقوق یتامہ، یتیموں کے حقوق، وصیت، میراث، یہ اللہ کے مقرر کردہ ضابطے اور قاعدے ہیں، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کے احکام کی، جن میں حکم وصیت، میراث بھی داخل ہے، اس کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی حدود کی تو وہ بالکل ہی خارج ہو جائے گا، وہ ہمیشہ کی ذلت کے ساتھ جہنم میں، عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آئیں فاحشۃ، بدکاری کی طرف، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم گواہ لاؤ ان پر 4 گواہ تم میں سے ہوں وہ، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان کو روکے رکھو، قید کر رکھو اپنے گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ ان کو موت لے جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا کر دے اللہ ان کے لیے کوئی رستہ۔ اس آیت میں بدکار عورتوں کی سزا کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں یتیموں اور موارث کو بیان کیا، اب دیگر احکام جو اقارب کو بتلایا جاتا ہے کہ پہلے عورتوں کے متعلق چند باتیں ارشاد ہوتی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کی تادیب اور سیاست ضروری امر ہے، اور ان پر کسی قسم کی تعدی اور ظلم نہ کیا جائے۔ اہل جاہلیت کے ہاں عورتوں کی بارے میں دونوں باتوں میں بہت بے اعتدالیاں تھی، ظلم اور زیادتی بھی کرتے تھے، حصہ بھی نہ دیتے تھے۔ اس آیت میں تعدیب کے متعلق حکم ہے کہ اگر کسی کی زوجہ کا مرتکب زنا ہونا معلوم ہو تو اس کے لیے 4 گواہ مسلمانوں میں سے عاقل، بالغ، آزاد، وہ قائم ہونے چاہیے۔ اگر تو 4 آدمی گواہی دیں تو اس عورت کو گھر میں مقید رکھنا چاہیے، گھر سے باہر جانا، کسی سے ملنا، یہ بالکل روک دیا جائے، یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حکم اور سزا مقرر فرمائے۔ اس وقت تک جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو زانیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں فرمائی تھی، بلکہ اس کا وعدہ کیا تھا کہ یجعل اللہ لہن سبیلا، کہ اللہ کوئی رستہ بنا دے۔ تو
پھر کچھ عرصے بعد سورہ نور میں اس کی حد نازل فرما دی کہ جو کنواری لڑکی ہے، باکرہ ہے یعنی کنواری ہے، شادی شدہ نہیں ہے، اس کو 100 کوڑے لگائے گئے، اور سیبہ کے لیے یعنی جو شادی شدہ ہے اس کے اگر وہ زنا کرے تو اس کے لیے سنگسار کرنا ہے۔ پہلے یہ والی آیت نازل ہوئی تو اس میں حد جاری نہ ہوئی تھی، گھر میں مقید رکھنے کا فرمایا، بعد میں سورہ نور میں حد جاری فرما دی گئی۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، اور تم میں وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا، اور دو لوگ تم میں سے جب آئے بدکاری کی طرف، الذی جیسے ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللذانی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو دو مرد کریں منکم تم میں سے آئے بے حیائی کی طرف، فآذوہما تو ان کو ایذا دو، ان کو تکلیف دو، فإن تابا پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وأصلحا اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو پھر ان کو چھوڑ دو، اعراض کرو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک توبہ اللہ نے قبول کرنی ہے ان لوگوں کی، یعملون السوء بجہالۃ جو برائی کر بیٹھتے ہیں نادانی سے، ثم یتوبون من قریب پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں جلدی سے، قریب یعنی جلدی سے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور نادانی میں گناہ ہوتا ہے ان سے، فَأُولَئِکَ یتوب اللہ علیہم پھر بس یہی لوگ ہیں کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے ان کی، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ، اس آیت میں کہ بدکار مردوں کی سزا بتائی، یعنی جو دو شخص دو مرد ہوں وہ بدکاری کریں، یا ایک مرد اور ایک عورت ہو اس میں، لیکن شروع میں اس سے پہلی آیت میں جو ہے وہ شادی شدہ کا ذکر تھا، اور اس آیت میں غیر شادی شدہ کا ذکر ہے، ایک مرد اور ایک عورت ہو۔ پچھلی آیت میں تھا کہ اگر تمہاری عورتوں میں سے کوئی بدکاری کی طرف جائے، یعنی خود اس کی شادی ہوئی ہے پھر بھی وہ کسی اور مرد سے بدکاری کی طرف جائے، تو اس کے لیے حد پھر وہ سورہ نور میں نازل ہو گئی کہ اس کی حد سنگسار کرنا ہے، اور یہاں پر اس آیت میں غیر شادی شدہ کے بارے میں ذکر ہے کہ دو مرد ہو آپس میں وہ بدکاری کریں جسے لواطت کہا جاتا ہے، یا ایک مرد ایک عورت ہو، تو اگر وہ فعل بد کریں تو ان کی سزا جو ہے وہ ایذا دینا ہے، جو ارشاد فرمایا اللہ نے، فآذوہما ایذا دینا ہے، یعنی زبان سے ہاتھ سے بقدر مناسب ان کو تنبیہ کرنا، تعدیب کرنے کا حکم ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت زنا اور لواطت دونوں کا یہی حکم تھا کہ حاکم اور قاضی کے نزدیک جو ہے عبرت کے لیے جتنی سزا ہو مناسب ہو اتنی سزا دی جائے، اور اس کے بعد حسب وعدہ جب زنا کی حد اور آیت نازل ہو گئی کہ یہ والی حد زنا پر جب آیت نازل ہوئی تو لواطت کے لیے کوئی جدا حد بیان نہ فرمائی۔ تو علماء کا اس میں اختلاف رہا ہے کہ لواطت کی بھی وہی حد ہے جو زنا کے لیے بیان ہوئی، یا لواطت کی وہی سزا باقی رہی جو پہلے تھی، یا اس کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا کسی دوسرے طریقے سے مار دینا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے ان لوگوں کی جو نادانی سے گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر وہ بدکاری سے توبہ کر لیں اور آئندہ اپنے اعمال درست کر لیں تو اب ان کے پیچھے مت پڑو اور ان کو ملامت کرنا ستانا چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی توبہ اللہ کے ہاں مقبول ہے
دیکھیں توبہ تو بے شک ایسی چیز ہے کہ زنا اور لواطت جیسے سنگین جرم بھی اس سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جیسا پچھلی آیت کا مفہوم ہے۔ لیکن اس کا بھی ضرور لحاظ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے فضل سے قبول توبہ کا ذمہ لے لیا ہے وہ اصل میں ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو ناواقفیت اور نادانی سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، پھر جب اپنی خرابی پہ وہ متنبہ ہوتے ہیں تو جب ہی نادم ہو جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو ایسوں کی خطائیں اللہ ضرور معاف فرماتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اس کو معلوم ہے کس نے نادانی سے گناہ کیا ہے، کس نے اخلاص سے توبہ کر لی، اور حکمت والا ہے۔ جس توبہ کا قبول کرنا مواقفی کے حکمت ہوتا ہے اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور آیت میں یہاں پہ جو جہالت بجہالت ان کی قید لگائی اور من قریب یہ جو لفظ ارشاد فرمائے، اس کا مطلب ہے کہ جو شخص گناہ تو کرے نادانی سے اور تنبیہ کے بعد توبہ کر لے جلدی، تو عدل اور حکمت قاعدے کے مطابق اس کی توبہ مقبول ضرور ہونی ہے۔ اور جس نے جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر جرت کی یا اطلاع کے بعد بھی اس نے توبہ میں تاخیر کر دی، دیر کر دی، اور پہلی والی حالت پہ ہی وہ قائم رہا، تو عدل و انصاف کے تحت اس کی خطا اصل میں معافی کے قابل نہیں۔ اس کا قبول کر لینا اللہ تعالیٰ کا محض فضل ہے کہ اپنے فضل سے اللہ ان کو بھی توبہ ان کی بھی قبول کر لیتا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ مگر جو ذمہ داری ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین، بے شک اللہ نے توبہ قبول کرنی ہے ان لوگوں کی، جو ذمہ داری ہے وہ پہلی صورت میں جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں اور پھر جلدی توبہ بھی کر لیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں توبہ قبول ان لوگوں کی، للذین ان لوگوں کی یعملون السیئات جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، وہ برائی کرتے رہتے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ آ جائے ان کو موت، قالا پھر وہ کہتے ہیں انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کفار، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو مر جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برابر گناہ کیے جاتے ہیں اور باز نہیں آتے، یہاں تک کہ جب موت ہی نظر آنے لگے تو اس وقت کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اور جو کفر پہ مر گئے اس کے بعد عذاب اخروی کو دیکھ کر توبہ کریں تو ایسے لوگوں کے واسطے عذاب شدید تیار ہے۔ Subscribe Sukuni Kalp.